أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتخذتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ومن يعص الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أخذ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم برادر، یہ سورہ احزاب کے 32ویں آیت سے لیتے ہوئے 36ویں آیت تک کے تلاوت کیا ہوں۔ اس کے مطالب یہ ہے کہ اے نبی کے بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اگر تم اللہ کا ڈر رکھنے والی ہو، دبی آواز میں بات مت کیا کرو۔ اگر دل کا کوئی خرابی رکھنے والا لالچ میں پڑ جائے گا، بات کرو تو کھری سیدھی بات کرو، گھر میں ٹک کر رہو، جاہلیت کے دور کی طرح اپنا سج دج دکھاتے ہوئے سڑکوں پر مت گھومو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو گندگی سے پاک کرے اور پاکیزگی عطا فرمائے۔ اور یاد کرو، جبکہ تم اپنے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہو اور حکمت کی باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، خنات گزار مرد، خنات گزار عورتیں، راست باز مرد، راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، ان کی قرآن کثرت سے پڑھنے والے مرد اور پڑھنے والی عورتیں، انہی کے لیے اللہ کے پاس مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورتوں کا یہ حق نہیں، یہ کام نہیں کہ اللہ اس کے رسول فیصلہ کرنے کے بعد بھی اس میں مداخلت کرے۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ کھلی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اس کے مطالب یہ ہے برادر۔ اب دیکھیے، یا مخاطب نبی کے بیویوں سے ہے اللہ تعالیٰ، یا نساء نبی، اے نبی کے بیویوں، نبی کے عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، جیسے عام دنیا کی عورتیں ہیں ان کی طرح نہیں ہیں۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی آواز میں بات مت کیا کرو۔ اگر کوئی دل کا خرابی رکھنے والا لالچ میں پڑ جائے، دیکھیے برادر، نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے، اور نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں، اسی لیے یہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اور وہ تمام مسلمان خواتین کے لیے نمونہ ہے۔
تمام مسلمان مومن خواتین کے لیے نمونہ ہے، عام عورتیں کی طرح نہیں ہے. اسی لیے اللہ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے ہو دبی آواز میں بات مت کیا کرو. یہ دیکھیے خاص بات ہے یہاں پر. عورت کی آواز سننے کے بعد مرد لالچ میں پڑ جاتا ہے، اور آواز بھی سریلی، لچک بھری، دبی آواز، اس سے مرد آسانی سے لالچ میں پڑ جاتا ہے. کوئی بھی ہو، اگر کوئی دل کا بیمار یعنی کہ برائی رکھنے والا دل میں، لالچ میں پڑ سکتا ہے. خبردار تم اس کام سے پرہیز کرو، اور بات کرو تو کھری بات کرو، سیدھی بات کرو. نبی کے بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے برادر. تو ہماری یہ تمام مومن مسلمان عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے. تمام مومن مسلمانوں کے لیے نبی کی بیویاں عورتوں کے لیے نمونہ ہے. اور وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹک کر رہو. کے معنی آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد، اپنے لڑکیوں کو بہت سے دنیاوی تعلیم دلانے کی خواہش رکھتے ہیں. کوئی ڈاکٹری پڑھاتے ہیں، کوئی انجینئرنگ، کوئی لا پڑھاتے ہیں، کوئی MBA. ارے کچھ بھی پڑھاؤ، ضروری نہیں ہے برادر. آج کی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے عورت کو جتنی تعلیم ہونا دنیاوی اتنی کافی ہے. گھر میں ٹک کر رہو. تعلیم دلاتے ہیں دنیاوی، نوکری کراتے ہیں، کیا گیا برادر. اور آج کل رشتہ اگر دیکھ رہے لڑکے والے تو لڑکی نوکری کرنے والی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھتے ہیں. کیا برادر، ہمارے لڑکے کے اوپر ہم کو اتنے اطمینان نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ عورت کی کمائی پہ وہ زندگی گزارے. کیا مرد کما نہیں سکتا؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں 34 نمبر میں آیت میں فرمایا الرجال خوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض فانفقوا باموالہم فالصالحات خانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ خلاصہ کر دیا یہاں پہ. مرد عورت پر نگران کار ہے. مرد عورت کو پالنا، پرورش کرنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا. کیوں؟ عورت گھر میں رہنے والی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ کا حکم ہے یہ، تم گھروں میں ٹک کر رہو. یہ نبی کے بیویوں ہی کو نہیں، کلمہ پڑھنے والی ہر مسلمان ہماری ماں بہن کے لیے حکم ہے. یہ ہر مسلمان ماں بہن کے لیے، اور ہماری ہر ماں بہن کی نگرانی مسلمان مرد کرنا ضروری ہے. مسلمان مرد کو اللہ حکم دیا تم خوام ہو. تم خوام کے معنی نگران کار، دیکھ بھال کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، تکلیف سے راحت دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا. اور ایک دوسرے پر کچھ فضیلت دی گئی، عورت پر مرد کو، مرد پر عورت کو کچھ فضیلت دی گئی، وہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک درجہ مرد کو زیادہ دیا گیا. باقی تمام معاملات میں عورت مرد برابر ہے. اسلام میں مرد عورت اسلام میں دونوں برابر ہے. مگر آج کل نیا ایک شوشہ ہم سن رہے، زمانے سے سن رہے، ایکویلٹی، برابری، عورت مرد برابر. کیا دے رہے برادر برابری؟ کیا دے رہے برابر عورت کو؟ عورت سے چاکری کرا رہے. صبح 5 ساڑھے 5 بجے نیند سے بیدار ہوتی ہے. مسلمان عورت کی بات بتا رہا ہوں، دنیا کی بھی دوسرے غیر مسلم کی نہیں. مسلمان عورت اٹھتی ہے 5 ساڑھے 5 بجے اٹھتی ہے، ضرورت سے فارغ ہو کر نماز پڑھتی ہے، پھر چولہا چکی، پکوان کرنا، ناشتہ بنانا، شوہر کو کھلانا، ساس سسروں کو کھلانا، بچوں کو کھلانا، پھر لنچ باکس، دوپہر کا لنچ باکس تیار کرنا، شوہر کا، بچوں کو اسکول کو بھیجانا، ان کا لنچ باکس، خود کا لنچ باکس لے کر نوکری کو جاتی ہے عورت. پھر آفس میں جانے کے بعد میں آفس کے وہاں پہ مرحلے، وہاں کے تماشے الگ رہتے، وہاں دیکھ لینا. پھر اس کے بعد شام کے 6 بجے گھر واپس ہوتی ہے. گھر والوں کو تمام کو چائے کا انتظام، پھر رات کا کھانے کا انتظام، پھر اس کے بعد میں جا کے پلنگ پہ پڑ جاتی ہے مردہ بن کر. یہ برابری ہے برادر؟ یہ انگریزی تہذیب ہے، مغربی تہذیب ہے. وہاں سے عورت کی برابری کا نعرہ اٹھا
آج مسلمان عورتیں بھی، ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی تمہارے برابر. ارے اسلام سے بڑھ کے کون دیا جی برابری کا درجہ عورت کو؟ اللہ ہی عورت کو برابری کا درجہ دیا، ایک درجہ مرد کو، اسی لیے کہ وہ حفاظت کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے. باقی تمام میں عورت کو مرد کے برابر اس کے حقوق پورے ہیں. اللہ قرآن میں بیان کرتی ہے پورے حلمات جائیداد میں، اس کی زندگی کے تمام مرحلوں میں مرد کا برابر، مرد کے ہے نا حقوق کے ساتھ عورت کے حقوق بھی ہے. تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ علی بعضهم علی بعض وانفقوا باموالہم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مال خرچ کرنے پر مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا گیا، اور عورت پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکوکار ہو، خیانت گزار ہو، اور مرد کے غائب میں مرد کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی، اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی حفاظت میں رہنا یہ عورت پر فرض ہے. شوہر چلے آتا ہے گھر چھوڑ کر کمائی کے لیے صبح، تو گھر کون سنبھالیں گے؟ عورت بھی گئی گھر، مرد بھی گیا، تو گھر کے اندر بچوں کو کون دیکھے گا؟ بڑے بڑے بزرگوں کو کون دیکھے گا؟ یہ برابر یہ برادر. عورت کا مقام گھر ہے، بازار نہیں، سڑک نہیں، دفتر نہیں، کاروبار نہیں. یہ اور بات ہے. مرد کاہل ہے، ایدی کنڈا ہے، بیمار ہے، نااہل ہے، تب عورت کو مجبوراً عورتوں میں کام کرنے کے لیے بھجوا سکتے ہیں، نہ کہ پیسہ کمانے کے لیے ہی عورت سے شادی کرے اور پیسہ نوکری کروائے، پیسہ کمانے لگائے. پوچھو گی کل اللہ کے پاس. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور تم جاہلیت کے دور کی طرح سج دھج دکھاتی ہوئی سڑکوں پر مت پھرا کرو. نبی کے بیویوں کو حکم ہے. یہ حکم آنے سے پہلے عام عورتیں سب لوگ اپنی سج دھج بناؤ سنگار سڑکوں پر گھومتی ہوئی لوگوں کے سامنے نظر آتی تھی. یہ حکم آنے کے بعد میں نبی کی بیویاں پردہ کرنے لگی، اپنا سج دھج ظاہر نہیں کرنے لگی. تو یہ حکم تمام مومن عورتوں کے لیے ہے. مومن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے. یہ سڑکوں پر گھومنا، جانا، نکلتے ہیں شاپنگ، گھنٹوں شاپنگ، کیا برادر ہے. اور نوکریاں، مردوں کے بیچ میں جا کے گھنٹوں بیٹھ کے نوکری کرنا. وہ مرد آیا پوچھا، یہ مرد آیا پوچھا، وہ آواز دیا، وہ آفیسر بلایا، جانا. کیا تو ہے یہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کی یہ حکم کی فرما برداری ہے، خلاف ورزی ہے. دیکھیے برادر، چند روپیہ کمانے کے لیے گھر سے عورت کو باہر بھی جانا، یہ اپنی نااہلی کی ایک مثال ہے. اپن نااہل ہے تو عورتوں کو باہر بھی جانا. دیکھیے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو. نماز کہاں پہ قائم کرنا؟ بات کہاں سے آ رہی؟ دبی آواز سے بات مت کرو، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، سڑکوں پر گھوما مت کرو سجدت دکھاتے ہوئے، پھر نماز قائم کرو. یہ نماز گھر میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا نبی کے بیویوں کو. پھر نبی کے بیویوں کو جو حکم دیا گیا تمام مومن مسلمان عورتوں کو بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے. نماز عورت کے لیے گھر میں پڑھنا ہے برادر، گھر میں پڑھنا ہے. آج بنا لیے مسجدوں میں الگ سے کمرے، وہاں پہ عورتیں جا کے نماز پڑھنا. کہاں ہے برادر؟ دیکھیے صبح 5:30 بجے مرد عورت دونوں بھی اٹھتے ہیں، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، مسجد کو جاتے ہیں. عورت اپنے سپریٹ کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے. یہ گھر کے پاس کون نگرانی کرے گا؟ گھر کے اندر شیرخوار بچہ ہوتا، چھوٹے بچے 2-3-4 سال کے بچے ہوتے، بوڑھے ماں باپ ہوتے، ان کو کون دیکھے گا؟ تالا ڈال کے جائیں گے. ارے گھر کی نگران کار عورت ہے جی، گھر کی زینت عورت ہے. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کے تحت نماز گھر میں قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے. عورت کتنا بھی زیور پہنے،
عورت اپنے خود ہی سے زکوٰۃ دینا اس کے اوپر فرض ہے. زیور تو میں پہنوں گی، زکوٰۃ تم دو، شوہر کو بول نہیں سکتی. یہ اور بات ہے شوہر اگر خود ہو کے بیوی کی چاہت میں دیا تو اور بات ہے، مگر زیور پہننے کی خواہش رکھتی عورت زکوٰۃ بھی دینا پڑتا. اگر زکوٰۃ سے منہ موڑیں گے، زکوٰۃ نہیں دینا کفر ہے، یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے. اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں تھی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو گندگی سے بچا کر پاکیزہ کر کے پاکیزگی عطا فرمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. گندگی کیا ہے برادر؟ روز تو پانی نہا لیتے ہیں، منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، یہ تو جسمانی صفائی ہے. تزکیہ نفس، تطہیر قلب، نفس کی پاکی، دل و دماغ ذہن کی پاکی اللہ عطا کرنا چاہتا ہے نبی کے بیویوں کو اور نبی کے بیویوں کے ذریعے تمام مسلمان عورتوں کو. گندگی کیا ہے برادر؟ پہلے لچک بھری آواز سے مت بات کرو، گندگی. گھر میں ٹک کر رہو، پہلے نہیں ٹک کر رہتے تھے، گندگی. پھر بازاروں میں سجدہ دکھاتے پھرتے تھے، منع کر دیے، گندگی. نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھو. نماز نہیں پڑھنا، گندگی. زکوٰۃ نہیں دینا، گندگی. اللہ کی اطاعت نہیں کرنا، گندگی. اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرنا، گندگی. یہ تمام گندگیوں سے اور شرک بدعت کے گندگیوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ کا منشا ہے. یہ تمام کیا کرنا ہے؟ ہم مسلمان مرد عورتوں کو یاد دلانا. اگر ہم یاد نہیں دلائیں گے، اگر ہمارے پاس پوچھیے کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مرد نگران کار بنایا گیا. کیوں بنایا گیا؟ کہ تعلیم تربیت دے. عورت کو نہیں معلوم، دوسرے مرحلے، دوسرے باتیں، دوسرے معاملات میں مشغول رہنے کے بجائے کچھ دیر قرآن کھولے پڑھے. عورتوں کو، گھر والوں کو، بچوں کو، تمام کو قرآن کا علم، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. جی مرد بانٹے، نہیں بانٹیں گے الرجال قوامون علی النساء اس میں شمار نہیں ہوں گے. یاد رکھیے کیا ہے. پھر وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اے نبی کے بیویوں، تم اپنے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہو اور حکمت کی باتیں کرتے ہو. دیکھیے یہاں نبی کے بیویوں کو حکم ہے، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پڑھ کے حکمت کی باتیں، حکمت کی بات، اللہ کی آیت تو ہم جانتے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے. حکمت کی باتیں یہ ہے نسوانی، زنانی باتیں عورتوں کے اندر ہوتی ہے، اور وہ عورتیں عام عورتوں کو سناتے ہیں. وہ نبی کے بیویاں عام عورتوں کو بتاتی ہیں، کیونکہ بعض عورتوں کے معاملات نبی بھی نہیں بتا سکتے، نبی بھی بعض باتیں نہیں بتا سکتے، تو وہ نبی کی بیویوں کے ذریعے عام عورتوں کے بات پہنچاتی تھی. یہ حکمت کی بات ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ باریک بین اور ہر چیز سے خبر رکھنے والا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، خبیر اور لطیف اللہ کی صفت ہے. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں. مسلمان کے معنی نام رکھ لیے، کچھ بھی ہو، عبد الرحمن رکھ لو، اور بھی رکھو، اور بھی کچھ، آمینہ رکھو، فاطمہ رکھو، کچھ بھی رکھو، نام سے نہیں برادر. کلمہ پڑھنے کے بعد میں کلمے کے تقاضے پورا کرنا مسلمان پر فرض ہے. کلمے کی گواہی دینا زبان سے اور عمل سے بھی گواہی دینا، اطاعت و فرما برداری میں رہنا، ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو نظر میں رکھتے ہوئے چلنا، زندگی گزارنا. والمومنین والمومنات، مومن مرد، مومن عورتیں. مومن کون ہے برادر؟ آج ہر کوئی، ہم مسلمان، کسی کو اگر تم مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، لال پیلا ہو جائے گا. نہیں برادر، مومن وہ ہے اللہ کی ذات پہ پورا توکل کرتا، اللہ کی ذات پہ پورا ایمان رکھتا، ہر چیز میں اللہ سے جڑتا، ہر معاملہ اللہ کے حوالے کرتا.
اور ہر معاملہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرنے میں جڑ جاتا ہے، یہ مومن ہے۔ ذری چیز کو بھی تکلیف آئی، پریشانی آئی، فلاں درگاہ کے پاس چلو، فلاں بزرگ، فلاں عامل صاحب، فلاں مرشد ہے، یہ تمام مشرک ہے، مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ذات سے جو ایمان ہٹ جاتا ہے، کسی غیر پہ ہمارا یقین ہوتا ہے، وہ شرک میں ڈوبا جاتا ہے اور مشرک بن جاتا ہے۔ والمومنین والمومنات والخانتین والخانتات، خنات گزار مرد، خنات گزار عورتیں۔ خنات گزار کیا ہے برادر؟ اطاعت و فرما برداری، قرآن کی ایک ایک حکم کو عمل کرنے پہ لگے رہنا، خنات گزار مرد اور خنات گزار عورتیں ہوتی ہیں۔ حرام سے بچنا، ناجائز سے بچنا، برائی سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، یہ تمام خنات گزار کے احکام کے تحت آتے ہیں۔ نہیں وہ بھی کریں گے اور ہم مسلمان بھی باقی رہیں گے؟ نہیں رہیں گے برادر۔ ایک گلاس میں ایک رنگ آتا، کون سا بھی رنگ، دو رنگ ڈالے بگڑ جاتا ہے۔ ایک گلاس میں دودھ ڈالو، دودھ کا گلاس بولیں گے، اگر شراب ڈالو شراب کا گلاس بولیں گے۔ اسی طرح ہمارا قلب میں ایمان یا انکار، یہ دو چیزوں میں کوئی ایک چیز بسی رہے نا، یہ خنات گزاری کا یہ مثال ہے۔ دل میں ایمان تو رہے یا انکار تو رہے۔ والخانتین والخانتات والصادقین والصادقات، ہر سچے راست باز مرد، راست باز عورتیں۔ سچائی، اسلام سچائی کی بنیاد پہ دین ہے برادر، سچا دین ہے۔ دنیا میں کئی ادیان ہیں، کئی مذہب ہیں، کہیں بھی جاؤ اسلام کا مقابلہ دنیا کے تمام ادیان ملے تو بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دین ایسا دین ہے، یہ سچا دین۔ ایسے سچے دین میں رہنے والے مسلمان صبح اٹھے تو جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، باہر کوئی آیا اس سے جھوٹ، میاں بیوی میں جھوٹ، ماں باپ سے جھوٹ، اولاد کو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ کیا یہ ہم راست باز بچ سکتے ہیں؟ اتنے جھوٹ دن میں، کاروبار میں جھوٹ، اور اصلی کے جگہ نقلی مال بیچتا ہے مسلمان، کیا وہ سچا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ صادقین و صادقات میں شمار نہیں ہوں گے، کذاب میں شمار ہوں گے، یاد رکھیے۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ آج مسلمان کے پاس اس چیز کی بہت ضروری ہے۔ ایمان کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صبر اور شکر کے درمیان میں ایمان ہوتا ہے، صبر اور شکر کے بیچ میں۔ صبر کرے، شکر کرے، شکر اور صبر کے درمیان میں۔ اگر دو کی بھی ضد دیکھیے، شکر کا ضد کفر ہے، صبر کا ضد بے صبرے ہے، تو کیا ہوں گے مسلمان؟ آج صبر نہیں ہے، ذرا سی بات پہ ناراضگی، معاملات میں ناراضگی، تعلقات میں ناراضگی، تعلقات توڑ دیتے ہیں برادر، میاں بیوی میں ناراضگی، صبر نہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ بے صبری۔ والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنا، خشوع و خضوع۔ نماز جب پڑھتے ہیں فارمالٹی، ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیے، چلو بھائی ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ نماز سے کچھ حاصل کرنا، نماز سے کچھ فائدہ ہم کو ملنا، نماز سے فائدہ تقویٰ ہے برادر۔ جب مصلی پہ ٹھہرتے تو ہمارا دل و دماغ، ذہن اللہ کی طرف رجوع ہونا، ایک ایک آیت رک رک کے پڑھتے ہوئے اس کے سمجھتے ہوئے پڑھنا، یہ نماز ہے۔ رٹ کے چلے گئے، سورہ فاتحہ کے معنی نہیں معلوم ہمارے کو، سورہ اخلاص کے معنی نہیں معلوم، نماز تو پڑھ لیے، پھر کیا حاصل ہم کو؟ درود ابراہیم کے معنی نہیں معلوم، دعائے قنوت کے معنی نہیں معلوم ہمارے کو۔ خشوع ہونا، نماز میں خشوع، ذہن کدھر کدھر کی شیطان کھینچتا ہے اس سے بچتے رہنا، اس کو جھٹک دینا ہے، پھر نماز کی طرف رکھ جانا۔ خشوع، اللہ سے ڈرنا ہر معاملے میں، آخرت کو نظر میں رکھتے ہوئے، دوزخ کو نظر میں رکھتے ہوئے، جنت کی خواہش نظر میں رکھتے ہوئے عمل کرنا، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، جو کچھ بھی عورت خرچ کرتی ہے، عورت کی کمائی عورت کے ساتھ، مرد کی کمائی مرد کے ساتھ، اس کی کمائی اس کو نہیں، اس کی کمائی اس کو نہیں۔ ہاں اور بات ہے، عورت گھر کی نگران کار ہے، گھر کے اندر رہتی، گھر کی دیکھ بھال کرتی، شوہر کے امانتوں کی حفاظت کرتی،
شوہر کا پیسہ سونا جو بھی ہے، اور عورت خاص کر کے اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، اور بچوں کو پالنا، پرورش کرنا، تعلیم دینا، تربیت دینا، مسلمان بنانے کی کوشش کرنا عورت، تو اس کو بھی اس کی کمائی کا بدلہ اللہ کے پاس ملے گا۔ والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں، نیکی ہے، ثواب ہے، اتنا ثواب اتنا ثواب۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرے روزے سے۔ کیوں؟ ایک مہینہ بھر اللہ تعالیٰ ہمیں دن تمام سورج نکلنے سے پہلے سے سورج ڈھلنے تک کے بھوکا پیاسا کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے رکھتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان نرم ہو جائے، بھوک پیاس کا احساس ہو، برائی سے بچے، غیبت سے، چاڑی سے، چغلی سے، نافرمانی سے، بے حیائی سے۔ یہ تمام چیزیں روزے کے اندر آتی ہیں، تمام سے بچنا۔ پھر یہ کیفیت رمضان کے مہینے کے روزوں کے اندر جو تقوی پرہیزگاری ہم اختیار کرتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں عمل کر کے اللہ کے سامنے ثبوت پیش کرنا۔ یہ ہے رمضان، جو روزہ رکھنے والی مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اب دیکھیے برادر، یہاں پر شرمگاہوں کی حفاظت، کپڑے تو پورے پہنتے ہیں، کوئی کپڑا تنگ چست لباس پہنتا ہے، کوئی ڈھیلا ڈھالا، فرق دیکھیے۔ کپڑے پہن کے بھی ننگے نظر آتے ہیں بعض۔ کیا اسلامی لباس ہے یہ؟ کیا اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ؟ کیا صحابہ کی روش ہے یہ اور بات ہے کہیں نوکری کر رہے، پتلون بشرٹ پہن کے آنا، ڈھیلا ڈھالا پتلون پہنو، ڈھیلا ڈھالا بشرٹ پہن کے جاؤ۔ مگر نمازوں میں یہاں تک کہ ہمارے نوجوان جین پینٹ ٹی شرٹ نمازوں میں پہن کے آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جسم جیسا کا ویسا پورا نظر آتا ہے، آگے پیچھے ابھار اتار سب۔ اور ہماری ماں بہنیں گھروں میں بھی یہ اس کا لباس کا لحاظ رکھے۔ یہ تاکید گھر کا مرد کرے، عورت کو شوہر کرے، بیوی کو، اور بچیوں کو ماں باپ کرے، ماں بہنوں کو اپنے گھر کے مرد آدمیاں ان کو تعلیم دے، تربیت دے، لباس کے اندر تقوی اختیار کرے، ڈھیلا ڈھالا پہننا ہے۔ اور باہر برقع پہن کے نکلتے ہیں تو برقع بھی ڈھیلا ڈھالا رہے، تنگ نہیں۔ تو یہ لباس، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن صبح شام اللہ کا کلام گھر میں تلاوت ہوتی رہے۔ یہ شیطان کا ڈبہ، ٹی وی، اس کے سیریل وہ چھوڑیے، اللہ کا کلام۔ کل اللہ کے کلام آج یہاں پڑھنے والے کل آخرت میں اس کا اجر کیسا پائیں گے، حشر کے دن اس دن معلوم ہوگا۔ آج شیطان کے ڈبے کے پیچھے جو پڑھتے ہیں، کل اللہ کے پاس اس کا کیا حالت ہوگی وہاں پر دیکھ لیں گے۔ تو ایسے یہ تمام صفتیں جس میں ہے، اللہ کے پاس مغفرت و اجر عظیم ہے، اور اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اس میں دخل اندازی کرنا، اللہ کے احکامات قرآن اور نبی کی سنت کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کرنا، تبدیلی کرنا، ایڈجسٹمنٹ کرنا، کسی مومن مرد عورت کو کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ اگر جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ بڑی دور کی گمراہی میں، بڑی کھلی گمراہی میں جا پڑے گا۔ گمراہی کا ٹھکانہ دوزخ ہے برادر۔ اللہ رسول کے تعلیمات، قرآن و سنت کے تعلیمات کے تحت فیصلہ کرے، معاملات کرے، عمل کرے تو ہی کل نجات ہے، ورنہ کل آخرت میں دو چار ہونے کے سوا کچھ ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ
اجمعین، خصوصاً علی خلفاء الراشدین والمہدیین، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی جل واعم واتم واکبر۔